بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ جب یہ دنیا میں موجود تھا تو شریعت کے خلاف کون کون سے کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا؟ یہ امام حسین کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کاموں میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا؟ جب 65 سال کے بعد اس کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ناظرین، یزید وہ بدبخت انسان تھا جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دبا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر انسان اس پر ملامت کرتا ہے، قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل انسان خاندان کی ذلت کے باعث نہایت ہی موٹا، بدنما اور کثرت سے شاعری کرنے والا، بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور صحابہ کرام کا خون کرنے والا تھا۔ اس نے ایسے ایسے کام کیے جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ یزید پلیت بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرعی نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے مسلمانوں سے غداری کرتے آئے ہیں۔ امام حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی تھی، جبکہ امام حسین کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر مخصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بتائی۔ جب معاویہ ابن عزیز تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ جب اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر اذیت اور نقصان پہنچایا تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر جا کر بیٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اس کو برباد کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کیا اور اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے۔
اور وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں ایسی حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان نے امام حسن کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ انتہائی قسم کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی دردناک ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے پناہ جرم میں سے سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے۔ کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھائی جا سکی۔ اس کے علاوہ اسی کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے حجرہ اسود کے ٹکڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں حکم دیا، امام حسین، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ میری بیعت لیں۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید نے 5000 شامیوں کو مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 64 ہجری جمعرات کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا ہوا تھا، جبکہ صبح کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ ایک خیمے میں تھا۔ گدھ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودا گیا اور اس کی بدبودار لاش کو اس گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے تھے۔ اب اس جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگھلانے کی بھٹی لگی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی بھٹی اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھو، یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد محبت تھی۔ جن لوگوں نے ان کی آل کے ساتھ ایسا کیا، دو جہانوں میں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ ایک اور روایات میں لکھا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ اس کا یہ درد امام حسین کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک دن قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، اے محبوب فرما دیجئے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی،
پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا، حضرت علی، امام حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔